بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے اسلام کے پیارے پیارے دوستو، امید کرتے ہیں کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا گو ہے کہ اللہ پاک آپ کی تمام مرادیں پوری فرمائے، آمین ثم آمین۔ دوستو، آج ہم بہت عاجزی کے ساتھ آپ احباب کے سامنے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کا تذکرہ کرنے جا رہے ہیں۔ تمام دوست ایک بار سورہ فاتحہ پڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بلند ترین درجے کے لیے دعا فرما دیں کہ اللہ پاک آپ کے درجات کو بلندی عطا فرمائے اور ہماری بھی درپردہ اصلاح فرمائے، آمین ثم آمین۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کا وقت جب آیا تو اس وقت آپ کو شدید بخار تھا۔ آپ نے حضرت بلال کو حکم دیا کہ مدینے میں اعلان کر دو کہ جس کسی کا حق مجھ پر ہو وہ مسجد نبوی آ کر اپنا حق لے لے۔ مدینے کے لوگوں نے یہ اعلان سنا تو آنکھوں میں آنسو آ گئے اور مدینے میں کوہرام مچ گیا۔ سارے لوگ مسجد نبوی میں جمع ہو گئے۔ صحابہ کرام کی آنکھوں میں آنسو تھے، دل بے چین اور بے قرار تھا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے۔ آپ کو اس وقت تیز بخار تھا کہ آپ کا چہرہ مبارک سرخ ہوا جا رہا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے ساتھیو، تمہارا اگر کوئی حق مجھ پر باقی ہو تو وہ مجھ سے آج ہی لے لو۔ میں نہیں چاہتا کہ میں اپنے رب سے قیامت میں اس حال میں ملوں کہ کسی شخص کا حق مجھ پر باقی ہو۔ یہ سن کر صحابہ کرام کا دل تڑپ اٹھا۔ مسجد نبوی میں آنسوؤں کا ایک سیلاب بہہ پڑا۔ صحابہ کرام رو رہے تھے لیکن زبان خاموش تھی کہ اب ہمارے آقا ہمارا ساتھ چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ اپنے اصحاب کی یہ حالت دیکھ کر فرمایا، اے لوگو، ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ میں جس مقصد کے تحت اس دنیا میں آیا تھا وہ پورا ہو گیا۔ ہم لوگ کل قیامت میں ملیں گے۔ ایک صحابی کھڑے ہوئے، روایتوں میں ان کا نام عکاشہ آتا ہے۔ عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرا حق آپ پر باقی ہے۔ آپ جب جنگ احد کے لیے تشریف لے جا رہے تھے تو آپ کا کوڑا میری پیٹھ پر لگ گیا تھا، میں اس کا بدلہ چاہتا ہوں۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہوئے اور کہا، کیا تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بدلہ لوگے؟ کیا تم نہیں دیکھتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیمار ہیں؟ اگر بدلہ ہی لینا چاہتے ہو تو مجھے کوڑے مار لو، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بدلہ نہ لو۔ یہ سن کر آپ نے فرمایا، اے عمر، اسے بدلہ لینے دو، اس کا حق ہے۔ اگر میں نے اس کا حق ادا نہ کیا تو اللہ کی بارگاہ میں کیا منہ دکھاؤں گا، اس لیے مجھے اس کا حق ادا کرنے دو۔ آپ نے کوڑا منگوایا اور عکاشہ کو دیا اور کہا، تم مجھے کوڑا مار کر اپنا بدلہ لے لو۔ حضرات، صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ یہ منظر دیکھ کر بے تحاشا رو رہے تھے۔ حضرت عکاشہ نے کہا، اے اللہ کے رسول، میری ننگی پیٹھ پر آپ کا کوڑا لگا تھا۔ یہ سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا کرتا مبارک اتار دیا اور کہا، تم میری پیٹھ پر کوڑا مار لو۔ حضرت عکاشہ نے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیٹھ مبارک کو دیکھا تو کوڑا چھوڑ کر جلدی سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیٹھ مبارک کو چوم لیا اور کہا، یا رسول اللہ، فداک ابی امی، میری مجال کیا ہے کہ میں آپ کو کوڑا ماروں؟ میں تو یہ چاہتا تھا کہ آپ کی مبارک پیٹھ پر لگی مہر نبوت کو چوم کر جنت کا حقدار بن جاؤں۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرائے اور فرمایا، تم نے جنت واجب کر لی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وفات کے بیان۔ ترجمہ، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، مجھے جس وقت
حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آخری دیدار نصیب ہوا۔ یہ وہ وقت تھا جب آپ نے پیر کے دن گھر کا پردہ اٹھایا۔ میں نے آپ کا چہرہ مبارک دیکھا تو وہ قرآن کریم کے نورانی ورق کی طرح چمک رہا تھا۔ لوگ اس وقت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پیچھے نماز ادا کر رہے تھے۔ آپ کو دیکھ کر لوگ پیچھے ہٹنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو اپنی جگہ کھڑے رہنے کا اشارہ فرمایا، پھر آپ نے پردہ گرا دیا۔ اسی دن کے آخری حصے میں آپ کا وصال مبارک ہو گیا۔ حدیث حضرت ام المومنین میری امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہما فرماتی ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے وقت میں نے آپ کو اپنے سینے پر سہارا دیا ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیشاب کرنے کے لیے تشت منگوایا، اس میں پیشاب مبارک فرمایا، اس کے بعد آپ کی وفات ہو گئی۔ حدیث حضرت ام المومنین میری امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا کہ آپ کے قریب پانی کا پیالہ رکھا ہوا تھا۔ آپ اس پیالے میں اپنے ہاتھ مبارک ڈالتے اور چہرے مبارک پر پھیرتے تھے اور ساتھ یہ دعا بھی فرماتے، اے اللہ موت کی سختیوں پر میری مدد فرما۔ جب کوئی تکلیف آتی تو اکثر لوگ بھٹک جاتے ہیں، تکلیف کا رونا روتے ہیں اور اللہ کے ذکر سے محروم ہو جاتے ہیں۔ اس مشکل وقت میں اللہ کے نبی نے یہ دعا مانگ کر امت کو تعلیم دی ہے کہ موت کے مشکل اور سخت ترین وقت میں بھی توجہ اللہ کی طرف رکھنی چاہیے اور کسی کی طرف دھیان نہیں دینا چاہیے۔ حدیث حضرت ام المومنین میری امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہما فرماتی ہیں کہ موت کے وقت حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو سختی تھی اس کو دیکھ کر اب مجھے کسی شخص کے مرض الموت میں تکلیف نہ ہونے پر رشک نہیں ہوتا۔ حدیث حضرت ابن عباس اور حضرت ام المومنین میری امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہما فرماتی ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد تشریف لائے اور رسول پاک کی پیشانی مبارک کو بوسہ دیا۔ یہ بوسہ دینا برکت حاصل کرنے کے لیے تھا۔ یہ الوداعی بوسہ تھا اور آپ اپنے محبوب کو رخصت کر رہے تھے۔ اس روایت سے معلوم ہوا کہ اپنے کسی عزیز کو وفات کے بعد بوسہ دینا جائز بلکہ سنت سے بھی ثابت ہے، کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالی عنہ کو وفات کے بعد بوسہ دیا تھا۔ حدیث حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس دن ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لائے تو مدینے کی ہر چیز روشن ہو گئی، اور جس روز آپ دنیا سے رخصت ہوئے تو مدینہ منورہ کی ہر چیز تاریک نظر آنے لگی۔ ہم نے ابھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دفن کرنے کے بعد قبر کی مٹی سے ہاتھ بھی نہ جھاڑے تھے کہ ہم نے اپنے دلوں میں تبدیلی محسوس کی۔ دلوں میں تبدیلی محسوس کرنے کا مطلب یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ سے جو فیض حاصل ہو رہا تھا وہ ختم ہو گیا، اور رسول پاک کی صحبت کی وجہ سے جو روحانی ترقی اور انوار حاصل ہو رہے تھے وہ ختم ہو گئے۔ یہ بات تو ظاہر ہے کہ جو کیفیت رسول پاک کی حیات مبارکہ میں تھی وہ کہاں باقی رہ سکتی ہے۔ امید کرتے ہیں کہ ہماری آج کی ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ ایک چھوٹا سا پیغام تمام سننے والوں کے لیے۔ دوستو، موت برحق ہے، ہر کسی کو آنی ہے۔ کوئی نبی، کوئی ولی، کوئی بزرگ اس سے رخصت نہیں لے سکا اور نہ کوئی قیامت تک لے سکے گا۔ ہم سب کو اپنی آخرت کی فکر کرنی چاہیے۔ اللہ پاک سے دعا ہے اگر لکھنے پڑھنے میں کوئی کمی رہ گئی ہو تو معاف فرمائے۔ آمین ثم آمین۔